بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے اس سلسلے کی 28ویں قسط حاضر ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ابو مسلم گھر جانے کے لیے اٹھا تو اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ سردار تبریز نے اپنے دو خدمت گاروں کو حکم دیتے ہوئے کہا، سالار غزنی کو ان کے مکان تک چھوڑاؤ۔ پھر جب ابو مسلم خلوت گاہ کے دروازے تک پہنچا تو سردار تبریز نے اسے پکار کر کہا، ابو مسلم، تم ہمیں امیر سبکتگین سے نجات دو، ہم تمہیں اس کے سلسلے میں غزنی کے قلعہ و تخت دے دیں گے۔ ایسا ہی ہوگا سردار، ابو مسلم نے جھومتے ہوئے کہا، مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہے تاکہ میں اپنے سپاہیوں کو کامیاب بغاوت کے لیے آمادہ کر سکوں۔ ہاں، بہت احتیاط اور اطمینان سے سبکتگین کے گرد موت کا جال بچھا لو۔ سردار تبریز نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں ایک ہی وقت میں امیر غزنی، اس کے بیٹے اور گداگر نظام شاہ کا کام تمام کرنا ہے۔ یہ تینوں ہماری عیش کوشی کے راستے کا بھاری پتھر بن چکے ہیں۔ ابو مسلم نے لہراتے ہوئے اپنے سر کو جنبش دی اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے باہر نکل گیا۔ ابو مسلم اور سردار تبریز کے خدمتگاروں کو یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ آدھی رات کے اندھیرے میں بھی ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ وہ 5 نقاب پوش تھے جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس ابو مسلم کا تعاقب کر رہے تھے۔ ان 5 نقاب پوشوں میں ولی عہد سلطنت محمود بھی شامل تھا۔ جب سالار غزنی ابو مسلم اپنے مکان میں داخل ہو گیا تو محمود تیزی سے قصر شاہی کی طرف پلٹا اور سبکتگین کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہنے لگا، امیر معظم، ابو مسلم نصف شب تک سردار تبریز کے ساتھ شریک رہا۔ پھر جب وہ وہاں سے رخصت ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ اس کو سالاری کے عہدے سے اسی وقت معزول کر دیا جائے۔ اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ آپ کے دشمن کا دوست ہے۔ ابو مسلم کے لڑکھڑانے کی بات سن کر سبکتگین کو بڑی حیرت ہوئی۔ محمود، کہیں یہ تمہارا فریب نظر تو نہیں؟ امیر ذیشان، میں نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ ابو مسلم کے غیر متوازن قدموں کو دیکھا ہے۔ محمود نے واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، وہ اس طرح سردار تبریز کے ہاں سے برآمد ہوا تھا کہ 2 طاقتور خدمتگار اسے سہارا دیے ہوئے تھے اور پھر وہ اسی عالم میں اپنے مکان تک پہنچا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ابو مسلم جیسا جانباز سپاہی بھی مینوشی کی لعنت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ امیر سبکتگین بولا، مجھے اس بات کا تو شبہ تھا کہ وہ سردار تبریز سے دوستی نبھانے کے لیے میرے خلاف سازش بھی کر سکتا ہے، مگر اس کی شراب نوشی کا تصور میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا۔ پھر اس سلسلے میں امیر محترم کو میری بینائی پر اعتبار کرنا مشکل ہوگا۔ محمود نے ادب و احترام کے ساتھ کہا، میں تمہاری آنکھوں پر شک نہیں کر رہا ہوں فرزند۔ سبکتگین نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، یقیناً تمہاری بینائی مجھ سے زیادہ ہے، میں تو ایک جانباز سپاہی کی موت کا ماتم کر رہا ہوں۔ سردار تبریز کی دوستی نے ابو مسلم جیسے شجاع انسان کو حوث پرستی کے زہر آلود خنجر سے ہلاک کر ڈالا۔ کاش ایسا نہ ہوتا، تو پھر اس کی معزولی کے احکامات جاری کر دیجئے۔ محمود بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ نہیں فرزند، سیاست کے نازک ترین معاملات میں ہم اتنی اجرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ امیر سبکتگین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابو مسلم افواج غزنی کا پسندیدہ ترین سالار ہے، اسے یک بیک برطرف کر دینے سے کئی سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہوگا کہ اس طرح فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو پھر محمود نے ایک مختصر ترین سوال کیا، ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب ابو مسلم پوری طرح بہک جائے۔ امیر سبکتگین نے اپنے جذباتی بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، پھر ہم اس کے سیاہ کردار کو اپنی بہادر افواج کے سامنے ظاہر کر سکیں گے۔ اس کے بعد غزنی کا کوئی سپاہی اپنے سالار کی حمایت میں آواز بلند نہیں کر سکے گا، اور اگر اس دوران بغاوت ہو گئی یا ابو مسلم کوئی نئی چال چل گیا تو؟ محمود بولا، ہم اپنی سی کوشش کر دیکھیں گے، باقی باتیں اللہ پر چھوڑ دو کہ وہی کارساز حقیقی ہے۔ امیر سبکتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر پوری کائنات مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔
तुम अबू मुस्लिम की नकलो हरकत पर नजर रखो, अपने मोतबर जासूसों को उसके पीछे लगा दो और तुम खुद अबू मुस्लिम का ताकुब तरक कर दो। अगर उसे शक हो गया तो फिर सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं इस वक्त अबू मुस्लिम को गिरफ्तार करना चाहता हूँ जब इसके पूरे लिबास पर जुर्म की सिहाई फैली हुई हो, ताकि वो अपने गुनाह से इनकार की जुर्रत ना कर सके। कुछ देर बाद सबख्तगीन ने अपने नायब सूबे सालार हम्माद बिन सारिया को भी खिलवत में तलब कर लिया। हम्माद बिन सारिया 70 साल का एक बूढ़ा सिपाही था। अमीर अलबतगीन के अहद हुकूमत में इसने कई जंगी कारनामे अंजाम दिए थे। इस उम्र में भी हम्माद बिन सारिया की सेहत काबिल रश थी। जिस्मानी तौर पर वो बहुत ज्यादा चाको चौबंद नजर आता था, मगर इसकी शख्सियत का जो पहलू सबसे नुमाया था वो इसकी परहेजगारी और ज़ियानत थी। इसने कई बार अमीर अलबतगीन को ऐसे मशवरे दिए थे जिन पर अमल करके गजनी के मरहूम फरमा रवा ने निहायत नुमाया फतूहात हासिल करी थी। इस तरह अफवाज गजनी में हम्माद बिन सारिया की हैसियत अस्करी मुदब्बिर या मुशीर की सी थी। अमीर सबख्तगीन अपने नायब सूबे सालार पर बहुत ज्यादा एतमाद करता था। जब सबख्तगीन का कासिद हम्माद बिन सारिया के पास पहुंचा तो वो नमाज तहज्जुद अदा कर रहे थे। फिर जैसे ही बूढ़े सालार ने सलाम फेरा और उन्हें गजनी के अमीर का पैगाम मिला तो उन्होंने मुसल्ला लपेटा और कसरे शाही की तरफ रवाना हो गए। अमीर सबख्तगीन ने अपनी खिलवत गाह के दरवाजे पर हम्माद बिन सारिया का इस्तेमाल किया। अमीर मौजिम, खैरियत तो है? हम्माद बिन सारिया ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि अमीर सबख्तगीन ने पहली बार उन्हें रात के पिछले पहर तलब किया था और ये गैर मामूली सूरत हाल थी। अमीर सबख्तगीन ने फौरी तौर पर जवाब देने के बजाय महमूद को इशारा किया कि वो खिलवत गाह का दरवाजा बंद कर दे। हम्माद बिन सारिया बड़ी हैरत से अमीर गजनी की तरफ देख रहे थे। मैंने आपको हमेशा अपने बुजुर्ग का दर्जा दिया है हम्माद बिन सारिया, अमीर सबख्तगीन ने अपने नायब सूबे सालार को मुखातिब करते हुए कहा। अमीर की इस मोहब्बत को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। हम्माद बिन सारिया ने इंतहाई असर अंगेज लहजे में कहा, मैं आपकी शिद्दत एहसास को दिल की गहराइयों से महसूस करता हूँ। क्या आपके ख्याल में मैंने इस्लामी निजाम के नफाज का ऐलान करके कुछ जुर्म किया है? अमीर सबख्तगीन के लहजे में गहरी उदासी झलक रही थी। मुआज़ अल्लाह, हम्माद बिन सारिया ने घबरा कर कहा, आपकी इमारत तो तारीख गजनी का सबसे रोशन बाब है। अहले ईमान आपकी सरबराही पर फख्र करते हैं, मगर कुछ लोग मेरे इक़दामात को पसंद नहीं कर रहे। अमीर सबख्तगीन ने निहायत गमज़दा लहजे में कहा। गजनी के हुक्मरान ने निगार खानों का कोई हवाला नहीं दिया, जबकि तबरेज़ की मुखालफाना सरगर्मियों को जिक्र किया। अबू मुस्लिम सरदार तबरेज़ से दोस्ती निभा रहा है और उसने मुमलिकत के मफाद को पसे पुश डाल दिया है। अभी मैं गजनी के सफ़र सलार को मुजरिम करार नहीं देता, मगर वो कल रात सरदार तबरेज़ की महफिल शराब नोशी में शरीक हुआ, ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं। हम्माद बिन सारिया जैसा मुत्तकी सिपाही ये वाकया सुनकर उदास नजर आने लगा। अमीर, इन लोगों को क्या हो गया है? ये अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा क्यों नहीं करते? मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत मायूस किया है हम्माद बिन सारिया, अमीर सबख्तगीन ने कहा। मेरे लिए क्या हुक्म है अमीर? अचानक हम्माद बिन सारिया का लहजा पुरजोश हो गया। क्या गजनी के चंद बदमस्त मुमलिकत इस्लामी का मुस्तकबिल तारीख कर देंगे? नहीं नहीं अमीर मौजिम, ऐसा नहीं हो सकता। अगरचे अब मेरे बाजुओं से शरारे नहीं उठते, लेकिन खुदाए लाजवाल की बख्शी हुई ताकत की कसम, मेरी शमशीर की काट में अब भी वही तेजी है। अगर हुक्म हो तो इन जमीर फरोशों के सर कता करके आपके कदमों में रख दूं। जोश जज्बात के सबब हम्माद बिन सारिया के चेहरे पर तनाव पैदा हो गया था। सबख्तगीन ने बेकरार होकर बूढ़े सालार के हाथ अपने हाथों में ले लिए। नहीं मेरे बुजुर्ग, अभी वो वक्त नहीं आया। अमीर गजनी के लहजे में हल्का सा इर्तियाश था। मैं चाहता हूं कि आप अबू मुस्लिम की इन सरगर्मियों पर नजर रखिए जिनका ताल्लुक बराह रास्त अफवाज गजनी से है। अगर इसने मेरे लश्करों की जमीन में नफरत और मुकावत के बीज बो दिए तो फिर ये जहरीली फसल हमारी अस्करी कुव्वत को तबाह बर्बाद कर डालेगी। मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूं अमीर मोहतरम। हम्माद बिन सारिया का लहजा बहुत ज्यादा पुरजोश था। आप मुतमईन रहें, मैं अबू मुस्लिम को मुल्क की सालमियत पर शब खून मारने नहीं दूंगा। बुजुर्ग, मेरी एक और ख्वाहिश है। अमीर सबख्तगीन ने बूढ़े सालार की तरफ देखते हुए कहा।
آپ غزنی کے لشکروں کی قیادت کریں اور میرے بیٹے محمود کو ایک شاگرد کی حیثیت سے جنگ کے اسرار و رموز سمجھائیں۔ نہیں امیر معظم، حماد بن ساریہ نے کہا، میں اپنے آپ کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں قیادت کا جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا، بس اپنے سینے میں ایک ہی خواہش لیے آج تک زندہ ہوں کہ مقدور بھر اسلامی لشکر کی خدمت کر سکوں، یہاں تک کہ کسی محاذ پر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پھر اپنے خالق سے اس حالت میں ملوں کہ پورا بدن لہو میں تر ہو۔ یہ کہتے کہتے حماد بن ساریہ کی آنکھیں اشکوں سے لبریز ہو گئی، مگر ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا ہے کہ بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مروں گا۔ نہیں میرے بزرگ، امیر سبکتگین نے تسکین آمیز لہجے میں کہا، کون جانے کہ کب آسمان سے اس کی رحمت نازل ہو جائے۔ آپ کا شوق شہادت ہر مسلمان کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے، کاش غزنی کے ہر باشندے کے دل میں یہی جذبہ بیدار ہو جائے۔ آمین۔ حماد بن ساریہ نے سر جھکا دیا اور امیر غزنی کی خلوت گاہ سے نکل کر چلا گیا۔ سپہ سالار ابو مسلم نے بڑی ہوشیاری سے اپنے معتمد سپاہیوں کو اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ امیر سبکتگین کے بارے میں دوسرے سپاہیوں کی رائے معلوم کر سکیں۔ ابو مسلم کے جاسوسوں نے جلد ہی سے یہ اطلاعات پہنچا دی کہ لشکر کے بیشتر سپاہی امیر سبکتگین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ابو مسلم اس قسم کی خبروں سے بہت پریشان ہوا۔ پھر اس نے سردار تبریز کے سامنے اپنی الجھن بیان کرتے ہوئے کہا، امیر کے خلاف بغاوت اتنی آسان نہیں ہے۔ میرے 100-200 مخصوص سپاہیوں کے علاوہ پورا لشکر سبکتگین کی حمایت کا دم بھرتا ہے۔ تمہیں پوری فوج کی بغاوت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سردار تبریز نے اپنی ساتھی عمرہ کے سامنے ابو مسلم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، تمہیں تو امیر سبکتگین اور اس کے بیٹے محمود کو قتل کرنا ہے، پھر غزنی کا تمام لشکر تمہارے سامنے سارے اطاعت ہم کر دے گا۔ تمہارے یہ سارے اندیشے امیر کی زندگی تک ہیں۔ جس دن امیر ہلاک ہو گیا، اسی روز تمہارے دل میں پیدا ہونے والے وسوسے بھی دم توڑ دیں گے۔ اور وہ بوڑھا حماد بن ساریہ بھی ہر وقت سائے کی طرح میرے تعاقب میں لگا رہتا ہے۔ ابو مسلم نے پریشان لہجے میں کہا، مجھے اس کی آنکھوں میں شک کے سائے لرزتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے امیر غزنی نے اسے میری جاسوسی میں متعین کر دیا ہے۔ حماد بن ساریہ سے تو آج ہی پیچھا چھڑا لو۔ سردار تبریز نے کہا، غزنی کے سپہ سالار کی حیثیت سے اسے معذور کر دو۔ اگر امیر اس کا سبب پوچھے تو کہہ دینا کہ وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے اور ایسے ضعیف سپاہی ہمارے اتنے اہم منصب کے لائق نہیں ہوتے۔ حماد بن ساریہ کو ہٹانے کے بعد تمام بڑے عہدوں پر اپنے اپنے آدمیوں کو فائز کر دو۔ اس کے بعد سبکتگین بھی بے دست و پا ہو جائے گا اور بغاوت بھی آسان ہو جائے گی۔ سردار تبریز کی تجویز کو تمام عمرہ نے پسند کیا اور ابو مسلم کے چہرے پر بھی خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ اب وہ تصور میں غزنی کے تخت کو اپنے قدموں کے نیچے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دن ہی نائب سپہ سالار حماد بن ساریہ کو ایک خاص منصوبے کے تحت معزول کر دیا گیا۔ جب ابو مسلم نے امیر سبکتگین کو یہ اطلاع دی تو غزنی کے فرمان رواؤں کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی دشمن نے بے خبری کے عالم میں کے سر پر آہنی ضرب لگائی ہو، مگر سبکتگین خود بھی فولادی اعصاب رکھنے والا انسان تھا، چنانچہ وہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اسے برداشت کر دیا۔ امیر محترم، حماد بن ساریہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ ابو مسلم نے بڑی عیاری کے ساتھ غزنی کے لائق ترین سپاہی کی معزولی کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، میں بیرونی خطرات پیش نظر نئے تقاضوں کی بنیاد پر افواج غزنی کی ترتیب دینا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اعلیٰ منصب تک صرف وہی سپاہی پہنچے جس کا جسم بھی جوان ہو، جذبہ بھی جوان ہو اور دماغ بھی۔ میں تمہارے خیالات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ امیر سبکتگین بولا، میں امیر معظم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میری کوششوں کو انتہائی فراخ دل کے ساتھ سراہا گیا۔ ابو مسلم نے بڑی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولا اور رخصت ہو گیا۔ ابو مسلم کے جاتے ہی محمود خلوت گاہ میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں محترم، خلاف معمول محمود کی آواز بہت بلند تھی۔ امیر سبکتگین نے اس بات میں اپنے سر کو جمبیش دی، آخر والی غزنی کو کس بات کا انتظار ہے؟ محمود بولا، ابو مسلم کو معزول کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا آپ اس وقت کوئی حکم صادر فرمائیں گے جب ابو مسلم تمام جانسار فوجیوں کو بے دست و پا کر چکا ہوگا؟ نہیں فرزند، ابھی میں ابو مسلم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ امیر سبکتگین نے انتہائی اطمینان سے کہا،
ابھی اسے اپنے چہرے کو مکمل طور پر بے نقاب کر لینے دو۔ میری نظر صرف ابو مسلم پر نہیں بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور چہرے بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ گہری سازش ہے۔ میں اس سازش کے پس پردہ حرکت کرنے والے تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہتا ہوں۔ جواب محمود کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حماد بن ساریہ نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ پھر جب غزنی کا معزول شدہ سالار اپنے امیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو سبکتگین نے دیکھا کہ حماد بن ساریہ مسکرا رہے تھے۔ ابن ساریہ، مجھے تم سے اسی اعلیٰ ظرفی کی توقع تھی، امیر سبکتگین نے سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ امیر میری فکر چھوڑے، حماد بن ساریہ نے شگفتہ لہجے میں کہا، اس طوفان پر نظر رکھیں جو اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ مملکت غزنی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابن ساریہ، میں ابو مسلم کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں ہوں، سبکتگین بولا، مگر وہ تو کسی روک ٹوک کے بغیر قصر شاہی میں چلا آتا ہے۔ اچانک ابن ساریہ کے ہونٹوں کا تبسم غائب ہو گیا اور بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ابن ساریہ؟ امیر سبکتگین نے چونک کر پوچھا۔ امیر معظم سے اس بوڑھے کی آزادانہ درخواست ہے کہ آئندہ ابو مسلم سے ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ ملاقات کریں۔ حماد بن ساریہ نے اپنے اندیشوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور قصر شاہی کے محافظ دستے کو واضح طور پر ہدایت دے دیجئے کہ ابو مسلم جب بھی آپ سے ملنے کی خواہش کرے اسے تنہا آنے دیا جائے۔ امیر سبکتگین کی پیشانی پر لکیریں کچھ اور گہری ہو گئیں۔ اگر ابو مسلم اپنے ماتحت سپاہیوں کے ہمراہ قصر شاہی کا رخ کرے تو اس کے ساتھی کو دروازے پر روک دیا جائے، حماد بن ساریہ بولا۔ امیر سبکتگین بڑی حیرت سے ابن ساریہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ میری حقیر رائے میں فی الوقت یہی مناسب ہے کہ قلعے کے محافظوں کی تعداد کم سے کم 3 گنا کر دی جائے۔ ابن ساریہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، صدر دروازے کے نگہبانوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ کر دیا جائے اور قصر شاہی کے اندرونی محافظوں کی تعداد میں 8 گنا اضافہ کر دیا جائے۔ ابن ساریہ، موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ یک امیر سبکتگین مسکرانے لگا۔ میں موت کے گرد پیرا نہیں بٹھا رہا ہوں امیر، حماد بن ساریہ نے پرزور لہجے میں کہا، یہ ابو مسلم کے اس منصوبے کے خلاف ایک حفاظتی تدبیر ہے۔ میرے خیال میں ابھی وہ کچھ اور فوجی عہدیداروں کو معزول کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ اس کی نیت میں فطور ہے۔ پھر ابن ساریہ کی قیاس آرائی درست ثابت ہوئی۔ ابو مسلم نے تقریباً تمام بڑے عہدیداروں کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے پسندیدہ سپاہیوں کو نامزد کر دیا۔ اس کے بعد وہ منافقت کی نئی قبا پہن کر امیر سبکتگین سے ملا۔ امیر کو میرے ان اقدامات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ ابو مسلم نے نہایت عاجزانہ لہجے میں کہا۔ نہیں ابو مسلم۔ امیر سبکتگین نے بھی مصلحتاً لہجہ بدل دیا۔ مجھے تم پر بہت زیادہ اعتبار ہے، اس لیے جو کچھ تم کرو گے اس میں مملکت کی فلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور پوشیدہ ہوگا۔ ابو مسلم نے انتہائی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصف قد تک جھک کر امیر سبکتگین کو سلام کیا اور خلوت گاہ سے رخصت ہو گیا۔ قصر شاہی سے واپس آتے ہوئے اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ ابو مسلم کو یقین ہو گیا تھا کہ امیر سبکتگین ایک احمق اور بے عقل فرما روا ہے اور اس کی یہی سادہ لوہی ان قریب اسے عبرتناک انجام تک پہنچا دے گی۔ ابو مسلم کو جاتے ہی امیر سبکتگین نے حماد بن ساریہ کو خلوت گاہ میں طلب کیا اور ابو مسلم سے ہونے والی گفتگو حرف منتقل کر دی۔ ابن ساریہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ میں جانتا تھا امیر معظم وہ ایسا ہی کرے گا۔ میں آپ کی ذہانت کا قائل ہوں ابن ساریہ، امیر سبکتگین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ابو مسلم کے نامزد کردہ عہدیداروں کے گرد اپنے جاسوسوں کا دائرہ تنگ کر دیجئے۔ حماد بن ساریہ نے امیر غزنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ان عہدیداروں کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھی جائے کہ وہ سپاہیوں سے کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اگر وہ لشکر آپ کے خلاف سرکشی کی تبلیغ کرتے ہیں تو انہیں فوراً گرفتار کر کے زندان کے حوالے کر دیا جائے۔ سبکتگین نے حیرت سے بوڑھے سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ امیر، مجھے فضاؤں میں انسانی خون کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ اچانک ابن ساریہ کا لہجہ اداس ہو گیا۔ اللہ ان مسلمانوں کے حال دار پر رحم فرمائے۔ یہ نادان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مضبوط مکانوں کی بنیادیں کھودنا چاہتے ہیں۔ انہیں اپنے سروں پر عافیت کے صاحبان شاید پسند نہیں ہے۔ وعدہ لا شریک کی قسم، ان عاقبت نااندیشوں نے ذلت و بربادی کی دھوپ نہیں دیکھی اب تک۔ آپ مطمئن رہے ہیں ابن ساریہ، امیر سبکتگین نے پرجلال لہجے میں کہا۔ یہ چند منافق عافیت اس صاحبان میں ہلکا سا شکاب بھی نہیں ڈال سکتے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ابن ساریہ نے حسرت آمیز لہجے میں کہا اور امیر سبکتگین کو ابو مسلم سے دور رہنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ خدا حافظ۔